اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. خاص کر کووڈ کی جو وبا ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ظاہراً و باطناً، اور جلد از جلد ہمیں اس ابتلا سے اور اس ابتلا میں کامیابی اور کامرانی نصرانی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی انہی پروگرام کے ذریعے ہمارے باطن کی بھی جتنی امراض ہیں قرآن عظیم الشان کے راز اور رموز سے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے، تمام کے تمام تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کی سعادت نصیب فرمائے، تاکہ ہم ان لوگوں کی مانند ہو جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے برعکس طوفان رحمت کو دنیا میں پھیلانے کا باعث ہو، اور خیر و عافیت، نیکی اور خیر خواہی کا باعث اور سبب بن سکیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین. تو ناظرین، انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. پچھلے پروگرام میں شکر کے کچھ پہلو کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا. اسی کو ایک مختلف زاویے سے انشاءاللہ لے کے اللہ سبحانہ وتعالی سے توفیق کی سعادت حاصل کرتے ہیں. وہ یہ کہ پچھلے پروگرام جس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر انسان تھوڑا غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، تو دیکھے گا کہ انسان ہی کو ون ون سچویشن اس پورے زمین کے خطے پر ہے. اس نے تمام ظاہری یا باطنی جتنی بھی مشکلات، رکاوٹیں، خواہ وہ جانوروں کی صورت میں ہو، کسی بھی جد و جہد کی صورت میں ہو، اس نے ہر چیز پہ نہ سوائے کہ زمین پہ عبور کیا اور ون ہو گیا، جبکہ اور پلانٹس کی طرف بھی انسان رجوع کر رہا ہے، جیسا مارس ہو گیا اور ڈفرینٹ پلانٹس پہ. تو ہم لوگوں نے سوال اٹھایا تھا اور ہمیں جواب ملا تھا کہ ظاہری طور پہ نہ دماغی طور پہ انسان کے اندر یہ قابلیت ہے کہ دماغی طور پہ بھی کافی بڑی چیزیں موجود ہیں، جسمانی طور پہ بھی طاقتور چیزیں موجود ہیں، مگر اگر یہ سعادت ہمیں ملی ہے تو یہ ہمیں دی گئی ہے، اور وہ دینے والی ذات مبارک اللہ سبحانہ وتعالی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن عظیم الشان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کیونکہ خلیفہ کا تاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پہنایا ہے، اسی کی بدولت اور اس بہترین گفٹ جو کہ روح کی بدولت اور جو علم و دانش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اور مختلف کہنا چاہیے جو دیگر گفٹس ہیں وہ جو عطا کیے ہیں، اس کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احسان کے ذریعے ہم اس وقت ان تمام چیزوں پر عبور حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے. تو اب ایک سوال اہم پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ تمام کی تمام چیزیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مفت کے اندر بغیر مانگے، بغیر پوچھے عطا کر دی، اگر وہ چاہتا تو کسی بھی چیز کو میری خلقت میں مجھے روک لیتا. اگر مجھے ایک سالم انسان نہ بناتا، تمام اجزاء میرے جسم کے پورے صحیح نہیں ہوتے، تو انسان جانتا ہے ہینڈی کیپ ہونے کی صورت میں کسی بھی جسم کے اندر سے صلاحیت کے کم ہونے پر اس انسان کا کیا حال ہوتا ہے. انسان اس قسم کی دیگر مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں، مگر اس نے نہیں کیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اشہد ہم سے محبت ہے، ہم سے پیار ہے، اور ہمارے اندر اگر وہ ایک چیز دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہ انسان عاجز بنے اور شکر گزار بنے. مگر سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہر جس طرح مطلب کہنا چاہیے ہر اگر سائنٹیفک لیول پہ دیکھیں ہر منٹ ہر سیکنڈ میں ایک نئی گیلیکسی پیدا ہو رہی ہے اور تمام گیلیکسیز ایکسپینڈ ہو رہی ہے، تو اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. مگر تو قرآن کی طرف اگر چلیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور ادھر تمام مشائخ متفق علیہ ہیں اس کے اوپر، تمام مشائخ نے تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ ادھر خاص صرف عبادت ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اشارہ ہے اَيْ لِيَعْرِفُونَ، تاکہ انسان پلٹ کر تمام چیزیں دینے کے بعد اگر ایک کام کرے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جمال و کمال و قدرت و حسن تمام چیزوں کو اس دنیا کے اندر پرکھے، محسوس کرے اور جتنی ہو سکتا ہے اس کی معرفت حاصل کرے.
اس سے پہلے کہ وہ ریٹرن ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائے اور وہ تمام کی تمام اسٹور ہو اس کے قلب کے اندر، وہ قلب جو کہ قلب غیر اللہ سے پاک ہو، اور اس کے اندر ایک تزکیہ اور تصفیہ کا ایلیمنٹ ہو. اس لیے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے کہا الا من اطاع اللہ بقلب سلیم، وہ قلب سلیم کہ جو قلب سلیم اگر اس دنیا بھی انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کو وہ فلاح و بہبود ملتی ہے. ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ہر قسم کی شہوت کی آگ، نفسانی آگ، وہ تمام کی آگ، تمام آگ انسان بجھا سکتا ہے اگر تصفیہ و تزکیہ کی طرف راغب ہو، جو کہ عینی قرآن ہے، قرآن کی نص ہے جس میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا اور اس کے طریقے بتائے. انہوں نے کہا من تفکر ساعۃ فی آلاء اللہ افضل من 60 سنہ. اگر انسان 1 گھنٹے غور و فکر، تفکر، تدبر قرآن کی وہ آیتیں جو کہ ہم نے بیان 2500 کے لگ بھگ غور و فکر اور تدبر کریں تو وہ عبادت کا ثواب ملے گا جو کہ 60 سالہ عبادات سے اس کو حاصل ہوگا. دوسرے لفظ میں مطلب یہ ہوا کہ انسان کی روح کو ایسی غذا ملے گی، ایسی وائٹامن ملے گی، ایسی نشو و نما ملے گی، ایسی انرجی ملے گی کہ وہ انرجی انسان کی روحانیت میں تر و تازگی پیدا کرے گی، اور وہ روح لے کر انسان جب مصلی پہ کھڑا ہوگا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی انرجی لے کر روح جب مصلی پہ کھڑی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کے بعد انسان کھڑا ہو صلاۃ پہ. الصلاۃ معراج المؤمن. اسی کی انشاءاللہ عملی طور پہ آج ایک دو اگزامپل لیتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اس حدیث مبارک کے اندر بھی، اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، روحانی طور پہ، ہر لحاظ سے اگر ایک خلقت ہے تو وہ ہے انسان کی. تو اسی کی ایک پریکٹیکلی طور پہ، عملاً طور پہ کہ اس کی کس طرح نشوونما کی جائے، کس طریقے سے، اور یہ مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ حاصل کی، بہت آسان ہے. اور آپ انشاءاللہ خود ہی اس پروگرام کے اینڈ میں محسوس کریں گے کہ آپ کی ایمان میں تر و تازگی، ایک قلبی سکون، ایک روحانی سکون اگر آپ کے قلب کو میسر آئے تو وہ یہ ہے قرآن عظیم شان کا آیتوں کا معجزہ کہنا چاہیے. اور اللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار اس کے اوپر ایمفسائز کرنا کہ وہ انرجی جو کہ صحابہ کرام نے صحبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاصل کی تھی. تو فار ایگزامپل آج چلتے ہیں ایک سفر کی طرف اور 1 یا 2 ایگزامپلس لیتے ہیں انشاءاللہ اپنے کہنا چاہیے جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جسم میں دی. دیکھیں جس طرح، اور یہ چھوٹی سی چیز ہے مگر یہی آپ کو انرجی دے گی، یہی دے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس میں حدیث سے پروف کرا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ جس طرح آپ میرے سر پہ دیکھ رہے ہیں بال ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کے سر کے اوپر اگر غور کرے، وہ فکر کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کس طرح کنیکٹ ہو، کس طرح اس کا جمال کمال حاصل کرے، دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے من میں ڈوب کر اپنے اندر انسان اگر دیکھے، ان بالوں کے اندر، ہر انسان کے بالوں میں ایک آئلینس ہوتی ہے، آئلی بال ہوتے ہیں. اگر آپ 1-2 دن تک انسان شاور نہ کرے تو اور نمایاں نظر آنے لگتے ہیں وہ آئل. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان سر کے بالوں کو کانسٹنٹلی انویزبلی طور پہ ہر ایک بال کے پیچھے کانسٹنٹ ایک پریسائز طریقے سے آئلنگ نہیں کرتا تو آپ کو پتہ ہے انسان کے بال اگر آئلی نہ ہو اور ڈرائی ہو جائے تو سارے بال جھڑنے شروع ہو جائیں گے، ٹوٹ جاتے. تو کہاں گئی تھی انسان کی بیوٹی؟ انسان ایک ایک بال کو اگر یہ جاب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کے اوپر، خواہ مسلم غیر مسلم، اگر دے دیتا کہ اپنے ایک ایک بال کو آئل کرو تو کون سا بل گیٹس اس دنیا میں، کون سا امیر ترین یا غریب ترین، کون سا عالم، کون سا اولیاء اس دنیا میں تھا کہ وہ یہ کام خود سر انجام دے سکتا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ نہیں کیا. بزرگ ترین نعمت، بہت چھوٹا سا نقطہ، مگر اگر ہمارے اوپر آ جاتا تو ہم کس طرح کرتے؟
بے شک نہیں کر سکتے تھے. اگر اسی کی دوسری اگزامپل بالوں ہی سے لے لیں, اگر بال دیے تھے, اگر یہی بڑے بڑے بال اگر انسان چھوڑ دے تو آپ کو پتہ ہے لمبے ہو جاتے, کندھوں تک آ جاتے ہیں اگر انسان نہ کٹوائے. اگر یہی بال دینے تھے تو پورے جسم پہ دے دیتا. کہاں گئی تھی انسان کی خوبصورتی؟ اور مور امپورٹنٹ, اگر لمبے بال نہیں ہوتے, اگر گھنگرالے بال دیتا جس طرح کسی شیپ کے اوپر یا بھیڑ یا بکری کے اوپر ہوتے, تو کون سا انسان تک اس کو مینٹین کر سکتا؟ کون سا انسان تک ان کو سیدھا کر سکتا؟ کون سا انسان تھا کہ اس کو انسان مبالغاً نہیں کہنا چاہیے کہ صرف اور صرف انہی کاموں میں بزی ہوتا اور کچھ بھی نہیں. تمام نعمتیں سائڈ پہ رہ جاتی, تمام نفسانیت سائڈ پہ رہ جاتی, تمام اکڑپن سائڈ پہ رہ جاتا, ہر وہ چیز جس سے اللہ سبحانہ نے ممانعت کری وہ سائڈ پہ رہ جاتی. اگر صرف یہ چھوٹی سی نعمت جو کہ ہم روزانہ اٹھتے ہیں, شیشے میں دیکھتے ہیں, شاور کرتے ہیں, مگر کبھی بھی انسان اس طرح نہیں سوچتا. کیوں نہیں سوچتا؟ کیونکہ ہم نے پہلے جس طرح پروگرام میں کہا تھا, ہارٹ کی بیٹری اندر سے ڈیڈ ہے. ہارٹ سلامت ہے, پمپ کر رہا ہے خون کو, مگر وہ بیٹری ایمان کی جو کہ اس قسم کے خیالات پیدا کرتی وہ پیدا نہیں ہو رہے. جب پیدا نہیں ہو رہے تو دوسرا پہلو جو ہم نے بتایا تھا, شیطان بیٹھا ہے نفس کے ساتھ. آؤ چلو میرے ساتھ, میں بتاتا ہوں کس کی برائی کرنی ہے, کس کے پیچھے بھاگنا ہے. انسان کو اگر یہ نعمت نہیں ہوتی تو تمام چیزوں کی فکر بھی نہیں ہوتی, وہ کر بھی نہیں پاتا. اللہ سبحانہ وتعالی اگر آپ اور غور کریں اور گہرائی میں چلتے ہیں, صرف ایک دو نقطے نہیں, اگر اللہ سبحانہ وتعالی آٹومیٹ نہیں کرتا میرے بالوں کو, آٹومیٹ اگر جب میں کٹواتا ہوں, انسان یہ کہ بالکل بال ٹوٹل ختم کروا دیتا ہے اپنے, مگر پھر اگاتے. کون, کس کی ذات مبارک ہے کہ جو یہ ہمارے بال ایک ایک بال کے اندر سمجھ لیں پیچھے کمپیوٹر چپ ہے جو کہ آٹومیٹکلی طریقے سے اس کو ایک حد تک بڑھاتی ہے اور بڑھاتی رہتی ہے. ایک حد تک کیا مطلب؟ میری پلکوں کے اوپر بھی بال ہیں, سیدھے بال نہیں ہے, کرو بال ہے. کبھی غور انشاءاللہ شیشے کے سامنے رکھے, جس بھی پروگرام دیکھ رہے ہو دیکھیں, اپنے آئی فون کے ذریعے دیکھیں انسان, اور اللہ سبحانہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ایک موتی کی طرح پورے میں آئی لیش کے اندر بال, اور پروئی نہیں ہے, خوبصورتی دی ہے, کرو دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ کے علاوہ انسان اور کیا کہہ سکتا ہے؟ الحمدللہ, اللہ اکبر. اگر یہی بالوں کو آٹومیشن یہاں پہ آ کے رک جاتا ہے, یہ میرے بال اگر سر کے بالوں کی طرح بڑھتے رہتے, ہر وقت انسان کا رش ہوتا صرف نہ یہ بیوٹی پارلر کی دکان پہ کٹوا رہے ہوتے, اور کس طرح انسان مینٹین کرتا, کینچی اگر آنکھ میں لگ جاتی انسان نابینا ہو جاتا. کیا افراتفری کا حال ہوتا, کیا ہوتی لائف زندگی ارتھ کے اوپر, مگر نہیں کیا. کس نے نہیں کیا؟ آٹومیٹکلی تو نہیں کوئی چیز ہوتی. پچھلے پروگرام نے کہا تھا کہ میں راضی نہیں ہے میری عقل کے یہ چشمہ خود بخود بن سکتا ہے, راضی نہیں میری عقل کی سوئی خود بخود بن سکتی ہے. میں کس طرح راضی ہو جاؤں؟ یہ آٹومیشن, یہ خوبصورتی, یہ باریکی, یہ پریسیجن خود بخود ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اگر ہے اس کے پیچھے طاقت, وہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے. اگر انہی بالوں پہ آ جاتے, آئی بروز بڑھنی شروع ہو جاتی, اور اگر میری آئی لڈس کے اوپر بال نہ ہوتے, انسان کبھی تصور کرے, اب تو کمپیوٹر میں پروگرامز آ گئے, آپ اپنی آئی لیش غائب کرتے ہیں, انسان نہیں لگے گا, پھر وہ عجیب مخلوق لگتا ہے, ایلین. یہ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اب تمام دنیا کی انسان, اب ذوق کا نقطہ آ گیا, تمام دنیا کی خوبصورتی انسان اگر جمع کر لے اور سوچے بنانے والی کی خوبصورتی کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالا قرآن کے اندر اس لیے لقاء اللہ, ملاقات ہونی ہے ہم سب کی, ادھر واپس جانا ہے سب نے. انسان چارج لے کے جائے گا بیٹری یا ہارڈ خالی لے کے جائے گا, یہ میری چوائس کے اوپر چھوڑ دیا. اور آگے بڑھتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اب اگر آنکھ کی بات آئی ہے, 2 ڈیلے سائنس کہتی ہے, باقاعدہ پروف کرتی ہے کہ اتنے پرسائسلی کیلکولیٹڈ بیلنس طریقے سے دلے میں, اگر تھوڑا سا ایک اوپر نیچے ہو جائے آپ کی ویژن خراب. انسان کی آنکھ کے اندر ایک گیلا پن ہے, ویٹنس ہے, ہیومیڈیٹی ہے, نہ زیادہ نہ کم. زیادہ ہو جائے تو ہر وقت میرے آنکھوں میں سے آنسو نکلنے شروع ہو جائیں گے, اگر کم ہو جائے میری آنکھیں ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں گی. کتنے لوگ جا کے آف دا کاؤنٹر ڈراپس لے کر آتے ہیں, آنکھیں ڈرائی ہو گیا سردیوں کے اندر, ڈراپس.
اگر یہ ہیومینٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ برقرار نہیں رکھتا، کون سا ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر بیچارہ خود مجبور ہو جاتا، اپنی آنکھوں کو سنبھالتا. اگر یہ آنکھیں دھول مٹی سے ہر وقت ہر لمحہ اس ویٹنس کریے، گاڑی میں ہوتے نا وائپر، اگر یہ میرے جو آئی لیٹس ہے، شٹرز صفائی نہیں کرتے، اس وقت میں بلنک کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں کو صاف کر رہا ہوں غیر ارادی طور پہ، بغیر سوچے سمجھے. اگر یہ شٹرز نہیں دیتا، کون ہر وقت ہر پل ہر لمحہ ایک دوسرے کی ہم لوگ آنکھیں صاف کر رہے تھے، تھوڑی سی آنکھ چکی آنکھ گئی، ہاتھ چکا دوسری آنکھ گئی. اگر انہی آنکھوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ طاقت نہیں دیتا سن لائٹ کی کہ وہ بھئی روشنی برداشت نہیں کر سکتے، تو کون سا شخص تھا کہ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہا یہ، اب آپ کو پتہ لگی قرآن کی نص ہے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. اگر میں دن میں چمکتی ہوئی وہ نہیں نکالتا، وَالنَّهَارَ معاشا، تاکہ تم معاش تلاش کرو. اگر وہ آنکھیں نہ ہوتی جو کہ سن لائٹ کو برقرار نہیں رکھ سکتی تھی، کون سی جاب، کون سی معاش، انسان باہر ہی نہیں نکل سکتا تھا. اور اگر ہوتا بیٹھتا ان آنکھوں کے ذریعے چمگادڑ کی طرح کسی غار کے اندر اندھیرے میں، کیونکہ باہر نکلوں گا اندھا ہو جاؤں گا. دو آنکھیں اگر نہ دیتا، ایک آنکھ دے دیتا، اور وہ بھی میرے سر کے بیچ میں، انسان کس طرح اپنا راستہ تلاش کرتا، کس طرح دیکھتا. ہر وقت سر انسان کا جھکا رہتا تاکہ میں سیدھا دیکھ سکوں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے اس کی تعریف، یہ ہے شکر کی فیلنگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عرش تک جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہتا ہے یہ ہے علماً شاکر، انہوں نے قرآن پڑھا میرا، انہوں نے قرآن میرا سمجھا، انہوں نے بالوں سے میرا جمال، میرا کمال، میری قدرت حاصل کری. الثانی جل جلالہ، اس میں مبارک، اس کی انرجی جان مانے نہ مانے ہم نے اس وقت حاصل کری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیچ کری صحابہ کرام کو، انہی کے حدیث مبارک سے ہم نے یہ حاصل کری ہے. اور ہم محسوس کریں گے انشاءاللہ. یہ میری دی ہوئی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر بند کری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیچ کری ہے. بتائیے معلم، بیسٹ معلم اس دھرتی کے اوپر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں معلم بنا کے بھیجا کیوں، معلم معرفت کا، یہ ہے معرفت کی ابتدا. اللہ اس معرفت، اب میرا آپ سے سوال ہے، اس معرفت، اس فیلنگ کے ساتھ، اس انرجی کے ساتھ، الثانی جل جلالہ کے ساتھ انسان اگر مصلی پہ کھڑا ہو، اس انسان کی نماز کیسی ہوگی؟ شاکر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم. عاجزی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ انسان کو ایکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بند کر کے اس کبھی سیدھا کھڑا ہو رہا ہے، کبھی اپنا حلیہ درست کر رہا ہے. نو، وہ عاجزی دل سے نکلے گی، وہ دل میں اس کی ہوگی. کیونکہ اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ اگر ہے تو وہ دل کے اندر ہے، اللہ کی نگاہ ہے وہ بھی دل کے اندر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے قلم بند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب روباد و ماہ و خورشید و فلک در کارند تھا تو نانی بکف آری و بغفلت نخوری. کہ سورج، چاند اور آب و ہوا اور زمین و آسمان، یہ سب کے سب، حتیٰ یہ کہ تمام کائنات، او انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیرے لیے بنائی ہے. اور جو غور و فکر کرے، اگر جب ٹیبل کے اوپر ایک نان کا پیس آتا ہے، تا تو نانی بکف آری، جب انسان ایک نوالا کھائے باغفلت نہ خوری، غفلت کے ساتھ انسان اس کو لقمے کا نہ کھائے. کیونکہ اگر یہ تمام کے تمام زمین، آسمان، سورج، چاند، بارش، پانی، مٹی اگر آپ مل کے نہیں بنتی تو یہ روٹی کا ٹکڑا تمہارے پاس نہ آتا. ہما از باہر تو سر گشتہ و فرمان بردار، یہ تمام کے تمام تیری سروس کے لیے، تیرے خادم ہیں، تمام کائنات تیرے لیے بنی ہے. جیسا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں تو نہیں جہاں کے نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے.
تو حضرت سعدی رحمۃ اللہ آگے بڑھتے کہتے ہیں ہما از بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری، کہ تمام کی تمام تیری خدمت کے لیے، اور وہ انصاف نہیں ہوگا کہ اگر تو فرما برداری نہ کرے اور تو شاکر نہ ہو انسان، کیونکہ تمام کے تمام چرن پرن تمام کی تمام بیلنس اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے لیے پیدا کری ہے، اور انسان کو صرف ایک کام دیا، وما خلقت الجن والانس ای لیعرفون ای لیعبدون، تاکہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، نیک بنے، اخلاق پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرہ حاصل کر سکے، اور اس کی تاکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ میں تکمیل اس کی ہو سکے، اور انسان ایک نیکوکار اپنے لیے نہیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی بن سکے، بمال و جان و زبان کے ساتھ، تاکہ یہ پوری زمین ایک انصاف، برادری و برابری و محبت کا گہوارہ بن سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا انشاءاللہ اس کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب کرے، اور ہمیں چوز کرے، تمام انسانوں کو چوز کرے، تاکہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن عظیم شان سے اس طرح فیضیاب ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ میں اس سے فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب کرے انشاءاللہ۔ امید ہے آج کا پروگرام تھوڑا گرم ہو، انشاءاللہ آپ کو اور انرجی ملی ہو، کیونکہ یہ طریقہ کار ہے جو کہ دین اسلام مقدس کا ہے، یہی اس کا فیض ہے جو کہ تمام مسلمانوں کے ہارٹ کے اندر، خاص کر صحابہ کرام کے ہارٹ کے اندر بند تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فیض کو ہمیں حاصل کرنے کی اور پھیلانے کی سعادت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبی ربی جل اللہ نور محمد صلی اللہ نور قلبی یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نیکسٹ پروگرام تک انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔